تیسرا، اس چیز کا علم ہو کہ حدیث کا صحیح مفہوم اور معنی معلوم ہو۔ کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ظاہر جو ہے اس سے کچھ اور ثابت ہوتا ہے، لیکن جب حدیث کی گہرائیوں میں جائیں تو اس کا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مؤول ہوتی ہیں، یعنی ان کی تعویل کرنا ضروری ہے، ظاہری الفاظ پہ عمل نہیں ہوتا۔ کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ناسخ ہوتی ہیں، کچھ منسوخ ہوتی ہیں، یعنی منسوخ ہو چکی ہوتی ہیں، پہلے حکم ہوتا ہے بعد میں وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت عاقلہ بالغہ باکرہ قواری عورت وہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو حضور فرماتے ہیں فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، 3 مرتبہ فرمایا اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، عاقلہ بھی ہو بالغہ بھی ہو۔ اب یہ جتنی کورٹ میرج ہیں، باپ اور والدہ جو ولی ہیں اس عورت، ان سے چھپ کے عورت جو ہے وہ گھر سے بھاگ کے جو نکاح کرے، عدالت میں کورٹ میرج کرے، تو پھر تو وہ سارے نکاح نہیں ہونے چاہیے کہ باپ تو ولی ہے، اس سے تو پوچھا نہیں گیا، پھر تو نکاح باطل ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ دوسرے مسلک والے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح نافذ ہے، ہو جاتا ہے اگر کفو میں کیا ہو، غیر کفو میں نافذ نہیں ہوگا۔ اگر ہم پلہ کے ساتھ کیا ہے اس عورت نے نکاح تو پھر وہ نکاح نافذ ہے، لیکن حدیث یہ ہے کہ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ۔ اب یہ حدیث بھی قابل عمل نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے خود عمل اس کے خلاف کیا۔ ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن وہ شہر سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے، پیچھے سے انہوں نے اپنی بھتیجی کا نکاح کسی سے کر دیا، حالانکہ ولی جو ہیں ان کے بھائی ہیں حضرت عبد الرحمن، اپنی بھتیجی کا نکاح اپنے بھائی اس لڑکی کے والد سے پوچھے بغیر کہیں کیا، تو جس وقت وہ آئے انہوں نے آ کے ناراضگی کا اظہار تو کیا لیکن نکاح کو ختم نہ کر سکے۔ تو یہ اصول حدیث کا قانون بنا کہ جس راوی کا اپنا عمل اس حدیث کے خلاف ہوتا ہے وہ حدیث اس راوی کے ہاں بھی منسوخ ہوتی ہے۔ اب ہے تو حدیث لیکن قابل عمل نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی۔ اسی طرح